اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا تم راعنا نہ کہا کرو وقول انظرنا اور کہو انظرنا واسمعوا اور توجہ سے سنو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین نہیں پسند کرتے کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں اور نہ مشرک پسند کرتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے واللہ یختص برحمتہ من یشاء حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں نأت بخیر منها تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں او مثلها یا اس جیسی الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمیتی اور نہ مددگار ان آیات نے اندر بھی یہود نے ایک بری عادت نہ تذکرہ کر کے مسلمانہ منع فرمایا نے کہ تسی ان الفاظ اور ان جملے استعمال نہ کرو جڑے یہود استعمال کرے نے قرآن مجید پہلے سپارے پہلی دفعہ لفظ آنا پیا یا ایھا الذین آمنوا اس تو پہلے یا ایھا الناس نے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا خطاب کیتا یا بنی اسرائیل ترے واری آ کے دو واری پیچھے ہو گیا ایک اگلے آنا پیا تو دو ترے واری چار واری یا بنی اسرائیل نے ذکر کر کے بنی اسرائیل نے خطاب فرمایا نے یا ایھا الذین آمنوا ایمان آڑیا پہلا خطاب آنا پیا اور پورے قرآن مجید 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ ایمان آڑیا خطاب کیتا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یہ 88 واری اللہ تعالیٰ ایمان آڑیا خطاب فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ پہلی تمام آسمانی کتابوں میں ایک واری بھی اللہ انہاں امتیاں خطاب نہیں کیتا صرف انبیاء اللہ تعالیٰ متوجہ اور خطاب کرنے ای عزت بھی حضور نے امت اللہ دیتی کہ قرآن 88 واری براہ راست حضور نے امت خطاب کیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اس تو بیکی شریف نے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ ماں کوئی نصیحت فرماؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت تو قرآن نے تلاوت کریں اور ان آیتاں پڑھیں جس آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا تو اس وقت تو پورے دھیان اور توجہ دیونی کہ اس وقت اللہ براہ راست ماں خطاب پہ کریں اور یہ جڑی گل اللہ کرنے پین یہ سیدھی میڑے نہ اللہ نے گفتگو ہونی پئی تو یہ اتنا پیار بھرا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا والا اور یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نال یہ خطاب پورے قرآن مجید 88 دفعہ استعمال کیتا اور یہ بہت بڑی عزت ہے اس امت نے کہ وہی حضور تے آنی پئی لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن مخاطب حضور نہیں تمام امت نے مومنہ کرنے پہ
ایک اور دوئی گل یہ آ گئی کہ جڑا 88 وچوں جڑا سب تو پہلا یا ایھا الذین آمنو ہے، اس پہلے ایمان والے حکم وچ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نہ ادب سکھایا کہ بھائی میرا نبی نہ مقام اور مرتبہ اتنا کہ تساں انہوں نے ادب اور احترام نہ بہت زیادہ خیال اور لحاظ رکھنا پوسی۔ انج میرے نبی نہیں ابراونا جی کو پہلے زمانے نے لوگ ابرانے رہن، یا کوئی غلط معنی نہ لفظ گھن کے تسی میرے نبی تے فٹ کر دیو۔ نبی واسطے اللہ اکبر بڑی عجیب بات ہے کہ نبی واسطے لفظ بھی او استعمال کر سکنے ہو جس نے اللہ اجازت دے سکے، یعنی بعض الفاظ انہوں جڑے تسی باہم ایک دنیا نہ استعمال کر سکنے ہو، لیکن او لفظ نبی واسطے بے ادبی قرار دے رہے تھا کہ وہ لفظ تسی پیغمبر واسطے استعمال نہ کر سکتے۔ اسے بھی یہود نے ایک لفظ اللہ تعالیٰ نقل کیتا، اور یہود چونکہ بہت سخت دشمن نے اسلام نے مسلمانوں نے نبی نے، تو ان کوئی موقع اپنے ہتھ چو خالی نہیں وجن دین، تو ان جڑے مجلس آنے تو سلام بھی کرنے تو انہوں نے الفاظ اپنی مرضی نے انہیں السلام علیکم نہ لفظ ہے تو انہیں جلدی جلدی السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ ان سامنا مانا موت۔ سورت مجادلہ ویچ 28 سپارے اللہ تعالیٰ ایسا ذکر کیتا کہ اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، ان جڑوے تسانی مجلس چاہنے تو تساں انہاں لفظنا سلام کرنے جنہاں لفظنا اللہ تساں سلام نہیں کیتا، یعنی نبی تے سلام بھی مرضی نے لفظ نہیں استعمال کرنے، انہاں واسطے سلام نے لفظ بھی انہیں جڑے اللہ تعالیٰ اجازت دیتے۔ تب سلام یہ گڑبڑ کرن اسام نہ مانا موت، تو ستے موت ہوئے، اس تو آپ فرمائے یہودی تو سان سلام کرن تو جواب علیکہ آکھ دو یا علیکم آکھ دو، کہ جڑے لفظ تو ماں آکھ نہ پا انہیں تو چنگا آکھ سی تا چنگا، ماڑا آکھ سی تا ماڑا۔ ایک یہودی آیا اس آپ انہیں اور سلام کی تھا السلام علیک، تو حضرت عائشہ بیٹھی ہیں انہوں نے فرمایا تو مرے انشاءاللہ اور توڑا کھانا خراب ہوئے اور نال دوترے گلہ بھی سختی نہیں آکھ دیتی، تو آپ فرمایا عائشہ تو کیوں اتنے سخت لفظ پہ آکھنے، یا رسول اللہ تو سنے نہیں وہ کیا آکھنا، آپ فرمایا تجھ نہیں سنے میں کیا آکھا، میں اس آکھا علیکہ جو کوئی تو ماں آکھنا پا وہ توڑے تھے، تو اس جواب ہو گیا اللہ فوش گوئیاں پسند نہیں کرے، یعنی کافر ابھی اور وہ بد دعا پہ دینا۔ تب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پہ منع فرمانے کہ اے جا جملہ نہ آکھو جیسے فوش گوئی ہوئے، فوش گوئی اللہ پسند، فرمایا علیکہ میں علیکم آکھ دیتا، بس یہ اس واسطے جواب کافی۔ تا یہود کے کرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت آن کرنے رائنا، یہ رائنا نا جڑا لفظ ہے عربی وچ اس نا مختلف معنی، اس نے ایک معنی یہ بھی ہے کہ میری رعایت کرو، سڑی دیں توجہ کرو، سڑی رعایت کرو۔ اس نے ایک معنی احمق اور بے وقوف بھی ہے، جاہل بھی عربی رائن آکھنے رائن، اور تھوڑا جا اساں این لمبا کر دو جڑا ہوتے زیر ہے اساں یا بڑھا دو تو اس نے معنی بڑھوینا سڑا چرواہا، سڑیاں بکریاں چراونے والا، تو یہودی اس لفظ تھوڑا جا یا چھکے آکھ دینے رائی نہ بڑھا دینے، اور یا آکھنے رائنا ہی ہے، لیکن انہوں نے مطلب یہ نہیں ہونا کہ سڑی رعایت کرو یا سڑی دیں ویکھو، بلکہ علیاذ باللہ انہوں نے نیت ہی ہونی ہے رائنا تو کہ اے احمق اے جاہل سڑی دیں ویکھ، تو یہ زہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت توہین آمیز کلمہ۔ مسلمان بھی اس کلمے استعمال کرنے لگ پائے کہ یار جملہ بڑا اچھا، لفظ بڑا خوبصورت ہے، تو اس خوبصورتی تھے انہیں بھی آپ صلی اللہ یہودی کی دنیا کچھا مارن آرکا مارن کہ او تکو اسا جڑا لفظ آکھا ان او لفظ اپنے نبی واسے استعمال بھی۔ اللہ آسمان تو یہ اطلاع کہ فرمایا اے جا لفظ تسی میرے نبی واسے بولنی کیوں ہو جس جو کافر خوش ہون، تسی اس نے متبادل انظرنا کہ یا رسول اللہ سڑے دیں متوجہ ہو، سڑے دیں ویکھو اور سڑے دیں اپنی توجہ فرماؤ، تسی انظرنا لفظ استعمال کرو، رائنا لفظ استعمال نہ۔ یہ تو رائنا بدلہ ہو گیا، لیکن اگلا لفظ بڑا عجیب ہے،
فرمایا وسمعو جڑ بھی تسی میرے نبی نے مجلس وچ بیٹھے ہو تو تساں انظرنا بھی آکھنے نہیں نوبت نہیں آونی چاہیے تسی میرے نبی نے گفتگو اتنی توجہ نہ سنو کہ انہوں نے گفتگو بھی تساں یہ آکھنا ہی نہ پوے کہ یا رسول اللہ ذرا ایک باری وقت فرماؤ کہ فرمایا نے یا ایڈے منٹ دے متوجہ ہو کہ ذرا وقت گل کرو سڑدے منہ کر کے گل کرو میرے نبی کچھ نہ آکھو تسی اپنی پوری توجہ میرے نبی تے منتقل کرو تاکہ انہوں نے زبان چو جڑا لفظ بھی نکلے اساں تسی کہہ چو چھپڑ گئے ای وسمعون لفظ ای پہلے تو بھی زیادہ ادب تے مقتضی ادب نہ تقاضا کرے نا کہ انظرنا بھی آکھنے نہیں تساں ضرورت پیش نہیں آونی چاہیے تسی اتنے متوجہ ہو کے بہو پہلی آیت اللہ تعالیٰ ای فرما دے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو تسی راعنا نہ لفظ استعمال ہی نہ کیتا کرو بلکہ تسی آکھو انظرنا اگر ضرورت بھی پوے تو انظرنا نہ لفظ واسمعوا اور نبی نے گفتگو پوری توجہ نہ سنو وللکافرین عذاب علیم اور ان کافر جڑے میرے نبی واسطے ایسے لفظ استعمال کرینے پین ان واسطے میں دردناک عذاب رکھا اس تو اتنے علماء یہ بھی لکھا کہ ایسے لفظ جڑے کفار نے زیر استعمال کثرت نال تو وہ لفظ بھی نبی واسطے استعمال کرنا جائز نہیں مثلا کوئی بندہ نا جی حضور بہت بڑے لیڈر ہے تو لیڈر یہ اچھے لوگوں واسطے بھی استعمال ہونا برے لوگوں واسطے بھی استعمال چوراں بھی لوگ لیڈر پیسہ دینے نا ڈاکواں بھی لوگ لیڈر پیسہ دینے کافراں واسطے بھی لیڈر نہ لفظ استعمال ہونا تو علماء نے کہا کہ حضور واسطے لفظ لیڈر یہ استعمال کرنا بے ادبی یہ نہیں کہ میرا جڑا لفظ میرا دل کرے نا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے استعمال کریں بلکہ الفاظ بھی چن کے استعمال کرنے جنہوں نے میرے رب اجازت دیتی جنہوں نے پورا ادب اور جڑا لفظ صرف تعظیم تے دال ہوئے صرف او تسی زبان جو اپنے نبی واسطے کر سکنے ہو اے جا لفظ بھی استعمال نہ کر سکنے جڑا کئی واسطے تعظیم ہوئے تے کئی واسطے مذمت ہو تو اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے مرضی نے الفاظ نہ چناؤ اس نے بھی اساں اختیار نہیں ان لفظ استعمال کرنے جڑے لفظ اللہ اور اس نے رسول یا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ واسطے استعمال کیتے ہیں چاہے یا اے مطلب نہیں مثلا اسی پنجابی ویچ اردو ویچ کوئی اور زیادہ تعظیم والا لفظ اگر ابھرنے ہیں تو اگر وہ اوے صرف تعظیم والا تو کوئی حرج نہیں اس نے تسی بول سکتے ہو اس نے تسی اپنی محبت نہ اظہار پہ کریں لیکن اے جے لفظ جڑے زو مانا ہون یا دو جائیاں تے استعمال ہونے پہ ہون تو جڑے چورا جے ڈاکواں واسطے تے برے واسطے بھی استعمال ہوئے وہ لفظ بشک اچھا واسطے بھی استعمال ہونا ہوئے وہ کہیں ہوری واسطے تو بولیا جا سکنا کہ فلانے موری صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں تو فلانے پیر صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن نبی واسطے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا اس واسطے اچھے الفاظ اور خوبصورت لفظ اس تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں تے پیو تو ساتھ قربان ہو جان یا رسول اللہ یعنی اس قسم نے الفاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدائیں حضرت ابو ہریرہ پہ آنے میرے خلیل میرے حبیب میرے محبوب ہاں جی تو یہ انداز ہے حضرات صحابہ اکرام نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھینے بھی اور تذکرہ کرے نا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب اگلی آیت ہے اللہ فرمائے اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی انہاں تو تساں تو ایک تکلیف ہے کہ تساں نبوت کیوں مل گئی بس انہاں اندر ساڑ اور درج نہ آئی وے اس نے تو انہاں کو کوئی علاج نہیں تے اللہ اپنی نبوت کئی بندے اگر دیونا چاہون تو اساں ہی دینے جساں اللہ دیونا چاہون یہ کہیں نہیں کسبی شے نہیں بھائی محنت نہ نبی بن گیا محنت نہ بندہ مولی بن سکنا عالم بن سکنا قاری بن سکنا پیر بن سکنا ڈاکٹر بن سکنا انجینئر بن سکنا اور جناب کوئی دنیا نے کوئی عہدہ اپنی محنت نہ حاصل کر سکنا لیکن نبوت یہ کہیں نہیں محنت نہ حاصل نہیں ہونی نبوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انتخاب ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے پترے مرزا بشیر الدین محمود لانتی بھی لکھا اس کہ کوئی بندہ اگر حضور نہ درجہ بھی حاصل کرنا چاہے تو وہ محنت نہ کر سکنا بلکہ حضور تو ودنا بھی چاہے تو ود سکنا علیہ باللہ
ہاں جی ثم والعیاذ باللہ اس قسم نے بھی گندے لوگ دنیا تے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پہ نہ ایک تکلیف ہے کہ نبوت تساں کیوں دے دیتی، کہ نبوت تو میں دیتی نا، اور تساں تے اعتراض نہیں، در حقیقت یہ اعتراض میں دیتی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین مکہ انہوں نے ایک ہی تمنا کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اللہ تساں تے خیر نازل کیوں کر دیتی۔ واللہ یختص برحمتی من یشاء، اتنے رحمت و مراد نبوت ہے۔ اللہ اپنی نبوت واسطے جساں چاون پسند کر گئے نا، وہ کہیں کو پوچھ کے انہیں نبی نہیں بڑھاونا، اللہ ہی پتا کہ میں کہاں نبی بڑھاونا، تے تساں میں اپنی نبوت عطا فرمائی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والے، اور جساں اپنے فضل واسطے چن گلن اس تے اپنا فضل کر دیں۔ اگلی آیت ہے یہود نے ایک اعتراض نے جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر ساری شریعتیں اور سارے نبی ٹھیک ہیں تو تساں نے نبی تے نوی شریعت تے نوی کتاب کیوں آئی؟ ایک انہیں شریعت اور انہیں حکم چلنے روانا جڑے پہلے چلے، اللہ نے شریعت ایک تے اللہ نے قانون ایک تے تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، تو پہلیاں کتاباں تسی آکھنے وہ تبدیل ہو گئی ہیں، ہوں یہ کتاب آ گئی نوی، تو اگر ان بھی اللہ نے کتاباں تساں نے عقیدے نے مطابق تو انہیں بھی تبدیلیاں کیوں آئیاں؟ تو یا تساں نے قرآن وچ بھی ایک دفعہ ایک حکم نازل ہونا اور اس تو بعد تساں تے اللہ نے دوسرا حکم آوے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم ہوا تو اس میں تبدیلی کیوں آنی پئی؟ اور اس تے اور بھی اس زمانے نے لوگاں بھی اعتراض یہوداں بھی ہے، اور انہوں نے پیروکاری وچ اج بھی جڑے دین اور اسلام نے اور قرآن نے دشمنن ان اس قسم نے اعتراضات وقتاً فوقتاً اللہ نے کتاب اور اللہ نے کلام تے کرنے رہنا۔ تو اس سے جواب اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی کہ بھائی ایک وے شرائع انہوں نے اندر نسخ، ایک شریعت نسخ، ان دوئیں زمانہ بعید تو لگیا نے۔ تورات تو پہلے جڑے احکام ہے انہیں بھی تبدیلیاں کر کے تورات آ گئی ہیں، زبور انجیل اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ اس نے جواب حاکمانہ دیتا، اور میں میری مرضی میں مالک ہاں، اور میں مالک جس دور جڑا حکم بھی نازل کرنا چاہواں میں اس حکم ہی تساں نہ پابند کرنا، تو میں اگر کوئی آیت منسوخ کر دیواں یا اس کی جائی تے کوئی نواں حکم گناواں تو ایک تو میری مرضی، اور دعا اسی اگر کوئی حکم منسوخ کرنے ہیں تو اس جیا یا اس تو بہتر وقت حکم دینے بھی آواں۔ تو اس آیت بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت نے ایک اور انداز اللہ بیان کر دیتی کہ پچھلیاں شریعتاں جڑا میں منسوخ کیتا تو اس تو بعد انہاں جئی یا اس تو بہتر، اور حقیقت یہ ہے کہ انہاں ساریاں شریعتاں چو بہتر شریعت میں اس نبیاں اور اس امت دے دیتی، تو یہ میں نے شروع تو دستور لگانا کہ میں اگر حکم منسوخ کرا تو اس تو بہتر حکم دے دینا، تو یہ تو میں شریعت پچھلیاں نالوں بہتر دے دیتی، تو تساں بہتر تے ٹرنا چاہیے یا ود پچھلیاں تے بہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیات تبدیل ہو گئی ہیں، یہ آ گئی ہیں وقت اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک حکم دے لیں اس تو کچھ عرصے بعد نواں حکم دے لیں، تو اس حکم نے علماء اس نے مثال جگہ دیانت سرسوتی ہے ہندوؤں نے اس بہت اعتراضات کیتے اسلام تے، تو اس ای اعتراض بھی کیتے کہ یہ جو حکم منسوخ کرنا یا حکم تبدیل کرنا تھا علیہ باللہ، اس نے الفاظ ہیں کہ حکم تبدیل کرنا یا منسوخ کرنا یہ تو جہالت تے دلالت کرے نا، کہ پہلے علم نے ایک حکم دے دیتا وقت اس قانون نے خرابیاں پتہ لگیاں وقت حکم تبدیل کر دیتا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس نے جواب فرمایا کہ یہ تو سنی جہالت جناب، احکام نے اندر تبدیلی یا اس تو بہتر کوئی شے نہ دے دیونا، ای جہالت تے دلالت نہیں کرے نا، ای حکمت تے دلالت کرے نا، کہ بہت حکیم ہے وہ ذات جیڑی ہر موقع محل نے مطابق حکم دے کے اپنے حکمہ لوگوں کو پورا کروانی، تو یہ تو خدا نے حکیم ہونے تے دلالت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ باللہ جہالت تے دلالت۔ ایک گل اور دوئی حضرت لکھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے احکام نہیں منسوخی نہیں مثال انہیں ہونی ہوئے جی کو حکیم اور ڈاکٹر نہ نسخہ ہونا، کہ ایک مریض ڈاکٹر کو گیا اس ایک دوائی لکھی اگر یہ 15 دن دوائی کھاونی، تو مریض اور نہیں پتہ کہ 15 دن تو بعد میں نہ کیا ہو سی،
حکیم پتہ کہ 15 دن ہی دوائی کھوانے تو بعد اس نے صلاحیت، اس نے میدا، اس نے بیماری اس سٹیج تے آ رہا سی وقت میں اس نے ای دوائی دیونی تبدیل کرنی تو ہوں حکیم اسا نویں دوائی دے دیتی 15 دن تو بعد تو یہ آکے میں تو ٹونی نویں نہ کھانا جی ماں تو پچھلی نہ بڑا آرام ہے میں تو وہی کھاونی تو وہ حکیم آکھ سے جناب وہ اتھو تک ہی کھاونی ہے جتھو تک تو کھوا دیتی ہوں اگر تو مزید بہتر ہونا تو ہوں تو ہی کھاونی تو بھائی شراب نہ پیو جس وقت نماز پڑھو یہ ایک حکم آ گیا جڑے اس تے پکے ہو گئے اور نماز نے ٹائم شراب چھوڑ دیتی تو اللہ تعالیٰ وقت کو جرسے تو بعد آیت نازل کر دیتی کہ ہوں بھائی ہر ویلے نہ پیتی کرو یہ گندی شے نے تو ہوں جڑے پہلے ادھے ٹائم سے رکنے پہ ہوں انہوں واسطے پورے ٹائم رکنا آسان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم دیتا اس تو بعد اس تو بہتر حکم دے دیتا کہ بھائی یہ شراب پیو ہی نہیں، جوا کھیڈو ہی نہیں، حرام کھاؤ ہی نہیں، حرام نے قریب ہی نہ منجو تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کہ حکیم نے نسخے نے مطابق جتنی استعداد ودری میں نہیں اتنا اللہ تعالیٰ اپنے احکام دینے پہن اور ای نسخ یا تبدیلی ای بھی قرآن نے نزول تک ہے قرآن نے نزول تو بعد تک کوئی نسخ تے کوئی تبدیلی نہیں وقت قیامت تک وہی دین وہی شریعت وہی قرآن ہے پتہ نہیں کوئی گل سمجھ آئے گی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس نے جواب اور زیادہ آسان دیتا انہوں نے فرمایا اگر دیانت سرسوتی میں نے کو ہویا تو میں اس آئی جواب دے گیا کہ اللہ نے احکام وہ دو قسم نے ایک احکام تکوینی ایک احکام تشریعی احکام تکوینی نے اندر دیانت سرسوتی صاحب تسی بھی نسخ اور منسوخ منینے ہو تو اگر ادھے منینے ہو تو شریعت نے احکام وچ بھی اگر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کہ اسے بدلے دعا حکم دے آون تو اساں بھی منو اور اس کے بعد حضرت لکھا کہ دیانت سرسوتی صاحب تسی بچپن وچ ماؤ نہ دودھ پینے ہو اس تو علاوہ کوئی شے نہیں ہو کھانے جڑے دند آ گئے عمر وڈی ہو گئی ہوں تو سا روٹی شروع کر دیتی تو سا آکڑ وینا چاہیے کہ میں روٹی نہیں کھاونی میں تو ماؤ نہ دودھ ہی پیونا تو تسی رکھنا ہوں 15 سال 20 سال 50 سال کی عمر اما نے دودھ پیو نا تسی آکو میں تو جڑی پہلے دھڑے خوراک شروع کی تھی اس خوراک نے اندر میں تبدیلی نہیں آنے اتنے تسی تکوینی طور تے پابند ہو کہ تسا دودھ نے زمانے دودھ پیتا روٹی نے زمانے تسا روٹی شروع کر دیتی اور جناب اس عمر نے جڑے تقاضے ہیں اس سے مطابق خوراک ہو رہی اس تو بعد تھوڑا جہا بندہ اگے آیا وقت اگے آیا وقت اگے آیا تو اس نے حالات اس نے تبدیلی خود بخود ساریاں تبدیلیاں ہونیاں لگیں گے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتا بندہ آخر جی ماں تو بیٹی لوڑ ہے بیٹا کیوں دے دیتا تو اتھے ہر بندہ چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے وہ پیدائش تے مطمئن ہوئے نا ورنہ جی اللہ نے مرضی تے سیدھا واس نہیں چل سکنا بیٹا کیوں آیا بیٹی کیوں آئی وہاں تو اس تے موت آ گئی تو بندہ یہ بھی نہیں آ سکنا بھائی اللہ دیتا کیوں ہوا اگر تو موت دیونی آئی تو میں نے تو پہلے اسا مارنا ہی ہے تو وٹ ماں دیویں بھی نہیں آ اتھے کوئی سیدھا اختیار چلنا پیا جی تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا جتھے اتھے بے بس ہو کے اللہ تعالیٰ نے فیصلے تسلیم کرنے ہو تو ان بھی تو انہیں ہونی فیصلے کہ پہلے اور فیصلہ وہ تو اس نے سخت آ گیا وہ تو اس تو سخت آ گیا تو جڑے ان احکامات قبول کرنے ہو تو شریعت نماز ہن پڑھ گنو روزہ ہن رکھ گنو ہوں بیت المقدس دے منہ کرو ہوں بیت اللہ دے کر گنو تو ان حکماں بھی تسلیم کر گننا چاہیے تو یہ منسوخ نسخ ہے بس اس تو علاوہ ایسے کوئی حقیقت نہیں ما ننسخ من آیت نو ننسہا اسی اگر کوئی آیت منسوخ کر دیواں یا بھلا دیواں تو نأتی بخیر منہا اس تو بہتر گھنانے ہیں او مثلہا یا اسی طرح گھنانے ہیں اور ان کیوں کرنے ہیں علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تساں یہ گل نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر اور علم تعلم اور کیا تساں یہ گل نہیں پتہ کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان نہیں بادشاہی اللہ نہیں اور بادشاہ نے اپنی مرضی ہونی کہ کیڑے وقت وہ کیڑا حکم نافذ کرے اس سے اعتراض ہی نہیں ہو سکنا یہ تساں جڑا میں جواب بھی دیتا جڑے یہ میری مہربانی نہیں تو میری زمین میرا آسمان میرے حکم جو کچھ میں چاہواں اپنے فیصلے نافذ کر وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللہ تو علاوہ نہ تو سنا کوئی مددگار ہے اور نہ تو سنا کوئی حمیتی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔